بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. محترم سامعین کرام و مشفق اساتذہ کرام، تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں احمد مصطفیٰ کونین کے تاجدار، آمینہ کے لال و دلارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مجھے آپ کے جذبات کی قدر، مجھے یہ معلوم ہے کہ پورا محکمہ اور عملہ اس وقت میری تقریر کو ریکارڈ کر رہا ہے. آج سے تقریباً 1 سال 27 دن قبل اسی سرزمین سونیا واڑہ میں میرے آنے کا پہلا اتفاق تھا 10 مئی کو. اس کے بعد تقریروں کا دور شروع ہوا اور کچھ ایسی صورتحال پیش آئی کہ بعد میں وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. غلطی کسی کی بھی ہو، بہرحال ہم سب مسلمان ہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ یہ میدان بہت چھوٹا ہے. عیدگاہ اور کالونی جیسے میدان چھوٹے پڑ گئے، اور پھر 5-6 مہینے کی یہ تڑپ، ایک پیاس جو آپ کو یہاں کھینچ کر لائی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ الہی صرف ہمیں سننے کا شوقین مت بنا، ساتھ میں ہم جمی مسلمانوں کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. اس وقت ہماری گھڑی میں 12 بج رہے ہیں. اے اللہ، جب تک تو مجھے قدرت دے
طاقت دے میری زبان سے صحیح جملے نکلیں اور کہنے والوں اور سننے والوں کو سب کو عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرما۔ میں نے آج اپنی تقریر کے اندر وہ موضوع منتخب کیا ہے جو آج سے 6-7 مہینے پہلے ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ موضوع المرأۃ فی ضوء القرآن والسنہ، عورت کی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ وہ موضوع کھیدو پورے کے لیے میں نے متعین کیا تھا، لیکن ان کو خود ہی آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں، اس لیے یہ قسمت اور یہ تقدیر آپ کی اس سونیا واڑے کی سرزمین کو حاصل ہوئی۔ اگر دوران تقریر میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری ایک عادت رہی ہے کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ میں کہہ ڈالتا ہوں، کسی کو چاہے برا لگے یا بھلا، اسی لیے نہ ہم بدنام ہیں۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ جو کچھ مئو کی سرزمین پر میں نے دیکھا، مجھے یہاں کی عورتوں کا ماحول بہت پسند آیا، یہاں کا پردہ بہت پسند آیا۔ جماعت ہماری ہے، برادری کا بھی رشتہ ہے، لیکن اتنا کہہ دیتا ہوں کہ مئو کا اندرونی ماحول جب میں نے مطالعہ کیا، دیکھا، تو جتنی تکلیف مجھے یہاں سے ہوئی شاید وہ کسی اور علاقے سے نہیں ہوئی ہوگی۔ اس لیے دوران تقریر میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا، اگر چوٹ کسی پر پڑے، حملہ کسی پر ہو، تو وہ آدمی اپنی ذاتی کمی کو محسوس کرے، ہمارے اوپر وہ الزام نہ تھوپے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ہمارے اس فائل کے اندر کچھ ایسے حوالے موجود ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کا حق مارا۔ میں جس وقت جھنڈا نگر میں تھا، کپل وستو عورتوں کا ایک ہندوازم کا پروگرام ہوا، تو وہاں ایک ہندو لیڈی نے دوران تقریر نیپال کی سرزمین پر کہا تھا کہ مسلمان عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں، ان کو ضرورت کا سامان خریدنے کی اجازت نہیں، اسلام نے مسلم عورتوں پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے۔ آج ہمارے بارے میں، مذہب اسلام کے بارے میں جو شک و شبہات ہیں، دینک جاگرن میں نکلا، راشٹریہ سہارا میں نکلا، نئی دنیا میں نکلا، نوائے اسلام اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پیپر ترجمان گواہ ہے، آثار میں نکلا، اور جماعت اہل حدیث کے تقریباً 44 پیپر جو اس وقت شائع ہو رہے ہیں، ان تمام پیپروں میں نکلا۔ ان پیپرز کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں کہ عورت کو اسلام کے اندر کیا درجہ دیا گیا۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، میں تم سے کہوں گا کہ حالات بہت بدل چکے ہیں، اور خاص طور سے ہم دعا کرتے ہیں اس ہندوستان کی سرزمین کے لیے کہ الہی اس ہندوستان کی سرزمین پر آج جو صورتحال ہے، اور دوسرے ملک روس کا نظریہ، امریکہ کا نظریہ یا اور دوسرے نظریات جو اس ملک ہندوستان کے لیے کے بارے میں ہیں، بہرحال یہ ہمارا وطن ہے، اگرچہ ہمارے اس وطن میں رہنے والے خود ہمارے دشمن ہوں، ہم نے اس ملک کا نمک کھایا ہے، سب سے پہلے ہم یہی کہیں گے الہی وطن کی محبت ہمیں ہے، اس لیے ہمارے اس ملک ہندوستان کی تو ہر طریقے سے حفاظت فرما۔ یہاں جتنے بھی مرد اور عورتیں، مسلمان مرد اور عورتیں، یا جو بھی مذہب یہاں پنپ رہا ہے، ہر مذہب کے لوگوں کی تو حفاظت فرما، اور ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے۔ میری ماں اور بہنوں، چند دنوں کی یہ زندگی ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ موت بھی ایک دن آنی ہے، اس لیے چند ایام جو آپ کو شادی سے پہلے ایک بیٹی کی حیثیت سے اپنے گھر میں گزارنا پڑتے ہیں،
اور شادی کے بعد شوہر کے ساتھ گزارنا پڑتے ہیں. یہ چند زندگی کے ایام ہیں, اس کے بعد بہرحال موت آنی ہے. ان ایام کے اندر ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام نے کیا تعلیم دی وہ سمجھنا چاہیے, وہ دیکھنا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ مئو کی سرزمین پر جہیز کا چلن زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جو جہیز دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بھی دیتے ہیں, اور یہ بھی صحیح ہے کہ لڑکیاں خود اتنا کام کر لیتی ہیں کہ وہ اپنے جہیز کا سامان خود اکٹھا کر لیتی ہیں. میرے دوستو, ہم جہیز دینا اور لینا حرام نہیں بتا رہے ہیں, لیکن وہی جہیز جب روڈ پر آ جائے, جب سرزمین پر آ جائے اور ایک غریب انسان اس جہیز کو دیکھے تو اس سے پوچھو کہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے, ہائے میری تباہی, ہائے میری بربادی, میری غریب بچی جو کل جوان ہوگی میں اس کے لیے جہیز کہاں سے لاؤں گا. مسلمانوں, آپ اس سے سوال کرو, وہ جہیز جو تمہیں روڈ پہ غریب آدمی دیکھتا ہے جو تم نے اپنی بیٹی کو دیا, وہ دیکھ کر کیا سوچتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اسی لیے میں نے کہا کہ موت کو یاد کرو, اور جب موت کا تصور ہمارے اور آپ کے اندر رہے گا تو یقین مانیے وہ غلط کام وہ کبھی بھی ہمارے اندر نہیں ہوں گے. ہم خود ذرا نظریہ, اور یہ یقین ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, کہ موت کا مزہ چکھنا ہے, موت آنی ہے, موت ایک دن ہم آپ کو ضرور اپنے لباس اپنی چادر ڈال دے گی, اور ہمیں اور آپ کو موت سے جو ہے موت سے چھٹکارا نہیں ملے گا. قبر زمین کے اندر 2 میٹر گہرا گڑھا کھود کر ہمیں اور آپ کو گاڑ دیا جائے گا. اندرا گاندھی کا مرڈر ہوا, گولی سے مار دیا گیا. راجیو گاندھی بھی بیچارے شکار ہو گئے. اللہ دشمنوں کو تو اپنی نظروں میں لیے ہوئے ہے, ہمارے ملک کو ہر قسم کی سازش سے محفوظ کر. اس سرزمین پر جب وہ لوگ نہیں بچے, ایک ہندوستانی آدمی اپنی زمین کو چھوڑتا ہے, بھارت کی اور انڈیا کی زمین کو چھوڑ کر پاکستان کی زمین پر جاتا ہے, شاید یہاں موت نہ آئے. پوچھتا ہے, پاکستان کی زمین پر رہنے لگتا ہے. زمین پاکستان سوال کرتی ہے, اے ہندوستانی آدمی تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اے ہندوستانی شخص اپنی بھارت کو چھوڑ کر, اپنے ملک کو چھوڑ کر تو یہاں کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر موت واقع ہو رہی ہے, وہاں گولیوں سے مارا جا رہا ہے, مرڈر ہو رہا ہے, زمین پر خون کی دھاریں بہ رہی ہیں. میں اپنی جان کو بچانے کے لیے پاکستان کی سرزمین پر آیا ہوں. پاکستان کی سرزمین نے جواب دیا کہ تم یہاں آئے ہو, اس سے اچھی موت تو ہندوستان میں ہوتی ہے, اس لیے کیونکہ وہاں زمین پر گولی سے مار دیا جاتا ہے, لیکن تم پاکستان کی سرزمین پر آئے ہو, یہاں تو ایسی موت ہوتی ہے کہ آدمی کا پیر نہ زمین پر ہوتا ہے نہ آسمان پر ہوتا ہے. مسٹر ضیاء الحق کی تاریخ پڑھو, مسٹر ضیاء الحق کا اتہاس پڑھو. پاکستان کی تاریخ نے بتایا کہ ہندوستانی آدمی ضیاء الحق پر جو ہے سر پرواز کر رہا تھا, ضیاء الحق ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز پر بیٹھا ہوا تھا, ٹائم بم پھٹتا ہے, نہ قدم زمین پر نہ آسمان پر, اور بیچ میں اس کی ہڈی گڈی کا بھی پتہ نہ چلا. سوچنے لگا کہ پاکستان کی سرزمین تو اس سے بھی زیادہ جو ہے زیادہ بری نظر آ رہی ہے, چلو کونین کے تاجدار کی زمین پر چلیں. پہنچتا ہے مدینہ, سعودیہ کی سرزمین پر گیا اور آ کر اپنا گھر بساتا ہے. سعودیہ کی سرزمین نے پوچھا, ہندوستانی آدمی تم یہاں کیوں آئے ہو ہندوستان اور پاکستان کو چھوڑ کر؟ کہا رے وہاں بڑی بے حیائی ہے, سب کچھ ہے, اور وہاں موتیں ہوتی ہیں, ایک کو زمین پہ مارا جا رہا ہے تو ایک کو ہیلی کاپٹر ہوائی جہاز پہ مارا جا رہا ہے. میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ مبارک بستی ہے, یہ بہت ہی اچھی بستی ہے, شاید یہاں مجھے موت نہیں آئے گی. سعودیہ کی سرزمین نے جواب دیا کہ ہمارے علاقے سے بہتر تو تیرے علاقے ہیں, جا وہیں پنپ جا, وہیں رہنے لگ, ورنہ یہاں موت تجھے نہیں چھوڑے گی. ارے وہاں تو زمین پر دشمن مارتا ہے اور یہاں کی سرزمین پر رشتے دار کو قتل کر ڈالتے ہیں. یقین نہیں آئے تو سنو, سعودیہ کی زمین نے اپنی تاریخ بتاتے ہوئے کہا کہ یہاں رشتے دار نے رشتے دار کو قتل کیا. کیا تو نے شاہ فیصل کی تاریخ نہ پڑھی کہ شاہ فیصل کا بھتیجا خود اپنے چچا کا مرڈر کرتا ہے؟ شاہ
शाह फैसल का भतीजा अपने चचा को मारता है। अमेरिका की साजिश थी, रिजल्ट ये निकला कि भतीजे के हाथों से चचा का मर्डर हो रहा है। सऊदिया की सरजमीन पर रहने के बाद सोचता है शायद कोई हमें दूसरी नौयत मिल जाए। ये तो बादशाहों के साथ हुआ, हम गरीबों के साथ कौन करेगा। सऊदिया की सरजमीन ने बताया, अरे मेरी मदीना की या मक्का की सरजमीन बाहया भी है, सारी अच्छाइयां जरूर हैं, लेकिन ये बेवफा है, बावफा नहीं है। अगर वो तेरे साथ वफादारी कर सकती है, सुन ले तो ये उम्मीद तू निकाल दे, क्योंकि सरजमीन ने कौनैन के ताजदार के साथ भी वफादारी न की। ये जमीन वो जमीन है कि जमीन ने आमीना के लाल को भी न छोड़ा। ये जमीन वो जमीन है कि इस सरजमीन अरब के अंदर ये अल्लाह का आखिरी नबी और अल्लाह के बाद जिसका मकाम दूसरे नंबर पे है, जिसका दर्जा दूसरे नंबर पर है, इस मदीना की सरजमीन ने उसको भी न छोड़ा। कहने लगा, बहरहाल आया हिंदुस्तान के लोगों से मिलकर कहता है कि मौत मैंने देखा हर जगह मुड़ला रही है, न हमें हिंदुस्तान से छुटकारा मिला, न पाकिस्तान में छुटकारा मिला, न सऊदी अरब की सरजमीन पर हमें छुटकारा मिला। ये दोस्तों और बुजुर्गों जरा गौर करो, आकर परेशान हो गया और कहने लगा, चलो अब मुस्कुराता भी हूं, रोता भी हूं, और मुस्कुराता इसलिए हूं कि मुझे सारी जमीन से आकर यहां पर मेरी मौत हो रही है, जो ज्यादा खतरनाक मौत नहीं है, और रोता इसलिए हूं कि मौत आनी है। उसी को अर्श वाले ने अपने कलाम पाक में फरमा दिया, उसी को अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद के अंदर फरमा दिया, ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। ओ लोगों पहाड़ों में चले जाओ, समंदरों की तह में चले जाओ, ओ लोगों बड़े बड़े महलों में घुस जाओ, पहाड़ों के अंदर चले जाओ, समंदरों के अंदर चले जाओ, पाताल में चले जाओ, लेकिन ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हें उधर भी आ लेगी, मौत तुम्हें उधर भी पकड़ लेगी। मुसलमानों, इसलिए मैं कहता हूं मेरी मां और बहनों, ये दिन हमें भी देखना है। अभी मैं आपके ऊपर आ रहा हूं, अभी हम वो हवाले और वो प्रूफ्स में आपको दिखलाऊंगा, तो जरा गौर कीजिए आप और अंदाजा लगाइए किस तरह जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ किसी भी तरीके से मियां और बीवी की जिंदगी हो बहरहाल कट जाना चाहिए। हाँ ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके मुकद्दर में जो भी लिख दिया, किसी को लड़की को शादी के बाद अच्छा घर मिल गया, किसी लड़की को शादी के बाद अच्छा घर मिल गया तो बेचारी आराम से जिंदगी गुजार रही है, और कुछ ऐसी हैं कि इतनी गुर्बत और तंगी में जिंदगी गुजार रही हैं कि बेचारियों को एक टाइम का खाना मिला दूसरे टाइम का नसीब भी नहीं हो रहा है। लेकिन बहरहाल ये जिंदगी है। मेरी मां और बहनों, तुम अपने घर में रहो, अमीरी और दौलत के अंदर रहो, बहरहाल वो तुम्हारे बाप का हक है, वो अपनी हैसियत के मुताबिक तुम्हें खिलाएंगे, और जब तुम दूसरे के यहां चली गई तो अब तुम अपने बाप की तो हो, लेकिन शौहर की जिम्मेदारी को निभाओ। जो वो खुद खाए वो तुम्हें भी खिलाएगा, जो खुद पहने वो तुम्हें भी पहनाएगा, जो खुद पिएगा वो तुम्हें भी पिलाएगा, अगरचे तंगी ही क्यों ना हो, तुम्हें उस तंगी में भी रहना है। क्या तुम्हें मदीने वाले की तंगी याद नहीं? क्या तुम्हें आमीना के लाल की तंगी याद नहीं? मर्जुल मौत में मुब्तला हैं, हजरत आयशा भी अल्लाह के नबी के निकाह में है। मेरी मां और बहनों जरा सुनो, क्या आज तुम थोड़ी सी तंगी से घबरा जाती हो? आमीना के लाल की तंगी देखो, हजरत आयशा भी निकाह में है, हजरत सौदा भी निकाह में है, उम्मे सलमा भी निकाह में है, मैमूना भी निकाह में है, अल्लाह के नबी की 10-10, 11-11 बीवियां निकाह के अंदर हैं, लेकिन इसके बावजूद मर्जुल मौत में कौनैन का ताजदार पड़ा है, मर्जुल मौत में मुब्तला है, अल्लाह के नबी मर्जुल मौत में हैं। आपकी जान जाने आपने के सुपुर्द हो रही है, पानी का एक प्याला अल्लाह के नबी के करीब रखा हुआ है, आप हाथों को पानी के प्याले में डाल रहे हैं, पानी के प्याले से हाथ को निकाल अपने बदन पर छींटे मार रहे हैं, तकलीफ की ये शिद्दत हो चुकी है। अचानक अल्लाह के नबी के काट आप करा रहे हैं, आप परेशान हैं, और कराते हुए हाथों को फैलाते हुए तकिए के नीचे हाथ डालते हैं तो क्या नजर आता है? अल्लामा एहसानुल्लाह ज़हीर की कैसेट मेरे पास मौजूद है, हदीस का हवाला मौजूद है। 3 दीनार तकिए के नीचे कायनात के इमाम को मिल गए, आपने उन 3 दीनारों को उठाया, फरमाया अय आयशा ये क्या है? कहने लगी अय अल्लाह के नबी रोजी रोटी के काम आएगा, लकड़ी चूल्हा जलाने के काम आएगा। फरमाया अय आयशा ये मेरी रूस वक्त तक बर्बाद नहीं हो सकती, ये 3 दीनार तेरे पास मौजूद हैं, मोहम्मद को करार कहां से आ जाए, मोहम्मद को इत्मीनान कहां से मिल जाए, तेरे शौहर को सुकून कहां से मिल जाए? मेरी मुसीबत तूने और ज्यादा बढ़ा दी,
میری تکلیف کو تو نے اور زیادہ زندہ کر دیا. اے میری بی بی عائشہ ذرا بتا یہ 3 دینار اگر میری زندگی میں باقی بچ گئے اور میں انتقال کر گیا تو مولا کو کیا جواب دوں گا؟ کل قیامت کے دن میرا پروردگار مجھ سے سوال کرے گا. اے محمد تیرا انتقال ہوا، او میرے حبیب تیرا انتقال ہوا، تیرے گھر میں 3 دینار موجود تھے. اے میری بی بی عائشہ میری روح اس وقت تک پرواز نہیں ہو سکتی، میری روح اس وقت تک نہیں نکل سکتی جب تک کہ یہ 3 دینار غریبوں میں، مسکینوں میں، فقراء میں تقسیم نہ کر دیے جائیں. مسلمانوں حالات اس اسٹیج پر پہنچے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ عورت کو اسلام نے جو عزت دی ہے، عورت کو اسلام نے جو مقام دیا ہے وہ اس سے پہلے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا تھا. ہندوستان کی سرزمین پر کہ شوہر کے مرنے کے بعد اسلام نے نہ عزت دی ہے. شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو شوہر کی چتا میں جلا دیا جاتا تھا، اس کو زندہ باقی نہیں رکھا جاتا تھا. یہ ہندوستان کی سرزمین کا حال ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر اندرا گاندھی نے پردھان منتری کی کرسی سنبھالی ہے تو یہ بھی اسلام کی دین ہے، ورنہ وہ بھی فیروز گاندھی کے ساتھ ستی کر دی گئی ہوتی. مسلمانوں غور کرو، یہ اسلام کی دین ہے کہ وہ آیا، اس نے عورت کو بلند مقام دیا، اس نے عورت کو بہترین درجہ دیا، اور یہاں تک عرش والے نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر فرما دیا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے ابن آدم کو مکرم کر دیا، ہم نے ابن آدم کو مشرف کر دیا. ہم نے ابن آدم کے تمام لوگوں، تمام بیٹوں کی میں نے عزت کی، میں نے تکریم کی. اس میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے. ابن آدم کے اندر، بنی آدم کے اندر عورت بھی شامل ہے اور مرد بھی شامل ہے. وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے ابن آدم کو مکرم کر دیا. اور اتنا ہی نہیں، قرآن کریم نے صاف طور سے فرما دیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. جس طریقے سے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت نے جنا ہے، عورت کو بھی ایک مرد اور ایک عورت کی وجہ سے جنا گیا ہے. اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے ہم نے تمہیں جو ہے ہم نے تمہاری پیدائش کی ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم کو ہم نے ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. لہذا دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، وہ سب ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی اولاد ہیں. اسلام نے یہ حق دیا، سب کو برابر بتایا. لیکن کچھ حقوق ہوتے ہیں. مرد کی ایک الگ باؤنڈری ہے، عورت کی ایک الگ باؤنڈری ہے. مرد کا ایک الگ دائرہ ہے، عورت کا ایک الگ دائرہ ہے. انسان کو ضرورت چاند کی بھی ہے، سورج کی بھی ہے. اللہ نے دونوں کو پیدا کیا ہے، لیکن سورج کی باؤنڈری الگ ہے، چاند کی باؤنڈری الگ ہے. سورج کی کا گھیراؤ الگ ہے اور چاند کا گھیراؤ الگ ہے. جب سورج نکلتا ہے تو چاند اس کے کاموں میں دخل اندازی نہیں دیتا، اور جب چاند نکلتا ہے تو سورج اس کے کام میں دخل اندازی نہیں دیتا. مرد کا ایک الگ دائرہ، عورت کا ایک الگ دائرہ ہے. مرد اپنے کام کرے تو عورت اس میں دخل اندازی نہ کرے. کمپیوٹر سیکھے گی، کمپیوٹر دخل اندازی نہ کرے. جو حق مرد کا ہے وہ عورت اس میں دخل اندازی نہ کرے، اور جو عورت کا حق ہے اس میں مرد دخل اندازی نہ کرے. نہ بڑے بڑے بال رکھائیں گے، دخل اندازی کر کے چٹیا باندھو ہاتھی کی سونڈ کی طرح لٹکے، وہ کام کریں گے. مرد کا دائرہ الگ، عورت کا دائرہ الگ. پیغمبر اسلام کی نظر میں عورت کا مقام یہ ہے، پیغمبر اسلام کی نظر میں عورت کا درجہ یہ ہے. خود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا بہت پوری کی پوری فائدے کی چیز ہے، اس سے فائدہ حاصل کرو. دنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، اس سے فائدہ حاصل کرو. لیکن دنیا کی سب سے زیادہ بہتر چیز جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا کی سب سے بہترین چیز جس سے فائدہ حاصل کیا جائے وہ بہترین عورت، نیک عورت ہے. وہ نیک عورت المرأۃ الصالحہ، وہ صالحہ عورت ہے.
اگر گھر میں آ جائے تو وہ اسی گھر کو جنت بنا دے، اور اگر چڑیل قسم کی آ جائے تو جہنم بھی بنا دے. دونوں حق ہیں. اگر روزے اور نماز کی پابند مل جائے، روزے اور نماز کی پابند ہو تو گھر کو جنت بھی بنا دے، شوہر کو بلند مقام و درجہ بھی دے دے، اور اگر ناگن قسم کی آ جائے تو گھر کو جہنم بھی بنا دے. آدمی خود گھر سے بھاگا بھاگا پھرے وہ نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کی گواہی مرد کی بنسبت آدھی ہوا کرتی ہے. اگر مرد ایک گواہی دے تو عورت جو ایک مرد کی گواہی چل جائے گی، لیکن دو عورتیں ایک عورت کی گواہی مانی نہیں جائے گی، دو عورتوں کی مانی جائے گی، کیونکہ ایک بھولے تو دوسری بتائے. یعنی عورت مرد کی بنسبت نصف عقل ہوتی ہے. اسی لیے نبی اکرم نے عورت کو طلاق دینے کا حکم نہیں دیا، مرد کو دیا ہے. اگر عورت گڑبڑ ملے تو مرد طلاق دے، عورت طلاق نہ دے، مرد دے. مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب دوست کا مطلب یہ نہ سمجھ لو کہ اب لڑکیاں جو ہے وہ ہے کیا بولتے ہیں فین نہ بنانے لگیں اور لڑکے بھی فین نہ بنانے لگیں. کون ہے؟ ارے بھائی ہمارا گرل فرینڈ، ہماری گرل فرینڈ اور ہمارا بوائے فرینڈ. اگر حالات اس اسٹیج پر پہنچ گئے، میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ اس کو اپنی غلطی محسوس کریں، مجھ پر وہ الزام نہ تھوپیں. کیا کہا؟ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. کیوں دوست ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اس لیے ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں کہ مرد مردوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور عورتیں عورتوں کو برائیوں سے روکتی ہیں اور نیکیوں کا حکم دیتی ہیں. فاطمہ الزہرا موجود ہے، امہات المومنین موجود ہے. اتنی لڑکیوں کی کھیپ فراغت کے بعد نکلتی ہے. ان کو دعوت و تبلیغ کرنا چاہیے، ان کو میدان عمل میں نکلنا چاہیے، عورتوں میں تبلیغ کرنا چاہیے، ہفتہ واری پروگرام چلانا چاہیے. اور عورتوں میں موجودہ دور میں جو ہماری مئو کی سرزمین پر اندرونی ماحول گڑبڑ ہو رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومنہ مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں. ہائے ہائے عرش والے تیرے کلام کا کیا کہنا، کتنی بہترین کتاب تو نے ہمیں عطا فرمائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنہ مردوں کو اور مومن مردوں کو مومنہ عورتوں کو کہیں الگ نہیں کیا، ایک ساتھ بیان کیا ہے. عورت کا درجہ دیکھو اسلام کے اندر، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنون والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. عرش والے نے فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، ایمان لانے والی مرد، جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور جو ہے نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں. بہت سے فضائل، بہت سی باتیں گنانے کے بعد اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم اجرا عظیما. ان لوگوں کے لیے، مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے اللہ نے جنت کا اجر تیار کر رکھا ہے. اعد اللہ اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، بہت بڑی جو ہے جنت کے اندر بہت سا بدلہ تیار کر رکھا ہے. یہ مومنہ عورتوں کو آپس میں، مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو دوست بنایا ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورتوں کی عزت ہیں اور عورتیں مردوں کی عزت، مرد عورتوں کی پوشاک ہیں اور عورتیں مردوں کی پوشاک. اسلام نے یہ حق دیا ہے، اسلام نے یہ حق دیا ہے. فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. عورت جو ہے وہ آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے،
عورت آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے, عورت آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے, ایک عورت بیٹی بھی ہے, ماں بھی ہوتی ہے, بہن بھی ہوتی ہے, پھوپھی اور چچی بھی ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں لڑکیوں کے اندر ہوتی ہیں. وہ لڑکی آج آپ کی بیٹی ہے, کل جو ہے اور وہی کسی کی ماں ہے, وہی کسی کی چچی ہے, وہی کسی کی بیوی بھی ہے. فرمایا قیامت کے دن جب آدمی اپنی لڑکیوں کو دنیا میں دفن کرے گا, دنیا میں مارے گا, قتل کرے گا, اور قتل کرنے کے مختلف طریقے موجود ہیں, قتل کرنے کے مختلف طریقے موجود ہیں. کوئی قتل جو ہے کرتا ہے تو وہ قتل جو ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے چیک اپ کرانے کے بعد بھی کرتا ہے. کوئی ہسپتال میں, ہاسپٹل کے اندر جا کر اسقاط حمل بھی کر لیتا ہے, پیٹ میں بچہ ہے اس کو گرا بھی دیتا ہے. یعنی قتل کے مختلف طریقے ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے, زندہ دفن کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا, او میری بندی, او اللہ کے, او تجھے ماری جانے والی میری بندی, یہ بتا تجھے تیرے باپ نے کس جرم میں دفن کیا تھا. اسلام نے بیٹی کو زندہ رکھنے کا حق دیا ہے. میرے دوستوں ذرا سیکھو بیٹی کیسی ہوتی ہے اور بیٹی سے ماں کو محبت کیا ہوتی ہے, سیکھو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ذرا سنو, صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور تھی, میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا. میری ماں اور بہنوں تعلیم سیکھو حضرت عائشہ سے. میں نے کھجور رکھ دیا. تم اپنے گھر کے چند برتن نہیں رکھ پاتی ہو قاعدے سے, تم اپنے گھر کی چمٹا پھکنی اور برتن مہمان نوازی کے وہ نہیں رکھ پاتی ہو, گری پڑی چیزوں کی حفاظت کرنا سیکھو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ ایک کھجور تھی میرے پاس, میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا. ایک فقیرہ آئی, سائلہ مانگنے والی آئی, اس کے ساتھ دو بچے تھے, مانگنے کے لیے آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اس نے کہا میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا, مجھے دے دو. حضرت عائشہ نے فرمایا ایک کھجور تھی, اس کو اٹھا کر دے دیا. ایک کھجور تھی, اس کو اٹھا کر دے دیا. اس کے ساتھ 2 بچے تھے, بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا اور ماں نے بھی کھانا نہیں کھایا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اس نے حضرت عائشہ نے جب وہ کھجور اس ماں کو دے دیا تو اس فقیرہ نے, اس سائلہ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا اس کو دے دیا بچی کو, اور ایک ٹکڑا اس بچی کو, ایک ٹکڑا اس بچی کو, ایک ٹکڑا اس بچی کو دے دیا. دونوں نے ایک ایک ٹکڑا کھا لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی میرے پاس آئے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی, ایک فقیرہ آئی تھی, سائلہ آئی تھی, میں نے کھجور کا وہ ٹکڑا, میں نے کھجور دے دیا, اس نے 2 ٹکڑے کیے, خود نہیں کھایا, دونوں بچیوں کو دے دیا. اللہ کے نبی فرماتے دخلت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وجبت علیہ الجنہ, اس عورت پر جنت واجب ہو گئی, اس عورت پر جنت واجب ہو گئی. رواہ البخاری. مسلمانوں ذرا غور کرو کہ اسلام نے بیٹی کا اتنا حق دیا کہ ماں خود نہیں کھاتی ہے, بچوں کو کھلاتی ہے. ماں کی ممتا, یہ ماں کی محبت ہے. اور اللہ کے نبی نے بیٹی کی پرورش پر اس کھجور کے ٹکڑے کو جو بیٹیوں کو ماں نے دے دیا تھا بحیثیت بیٹی کے, دیکھو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, دخلت, آپ نے فرمایا وجبت علیہ الجنہ, بیٹی کی پرورش اس نے کی, بیٹی کی محبت میں اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ان کو دے دیے. وجبت علیہ الجنہ, جنت واجب ہو گئی. یعنی بیٹی کا بحیثیت بیٹی ہے تو دیکھو اسلام نے زندہ رہنے کا کتنا حق دیا, کتنا حق دیا. سیکھو میرے دوستوں اور بزرگوں. آج جو اسقاط حمل ہو رہے ہیں بچیوں کو گرانے کے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا نروت کے ذریعے, یا یہ کہیے کہ گئے اور لڑکی ہے تو اس کو گروا دیا, یہ چیز انتہائی غلط اور اسلام کے نقطۂ نظر سے حرام ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ممبئی کی سرزمین پر 8000 اسقاط حمل ہوئے, 8000 عورتوں نے حمل ساقط کرائے, جسے ڈاکٹروں کی رپورٹ تھی کہ ان کے اندر ڈاکٹروں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ ان کے اندر لڑکیوں کا وجود ہے, حالانکہ ان میں 7999 لڑکوں کا وجود تھا اور ایک لڑکی کا وجود تھا. اسقاط حمل ہو رہے ہیں. آؤ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بچی مار ڈالی گئی, جو بچہ قتل کر دیا گیا کسی بھی ذریعے سے, چاہے زندہ دفن کر دیا گیا ہو یا اسقاط حمل ہو, گربھ پات ہو, نرود وغیرہ کا استعمال ہو, کسی بھی طریقے سے اگر بچے کو مار دیا گیا, دارمی کے آگے الفاظ ہیں,
کہ وہ عورت قیامت کے دن آئے گی وَمَعَهَا صَبِيُّهَا بَيْنَ صَدَيَّهَا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ عورت آئے گی اور اس کی بچی یا بچہ جس کو مار ڈالا گیا وَمَعَهَا صَبِيُّهَا اور اس کے صبیُّهَا اس کا بچہ اس کے ساتھ ہوگا. یقول اپنی زبان سے کہہ رہا ہوگا, اپنی زبان سے شکایت کر رہا ہوگا, اللہ سے کہہ رہا ہوگا هَذِهِ امی قتلتنی, الہی یہ میری ماں ہے جس نے مجھے مار ڈالا تھا, الہی یہ میری ماں ہے جس نے مجھے قتل کر ڈالا تھا, الہی یہ میری ماں ہے جس نے مجھے مار ڈالا تھا. قیامت کے دن وہ شکوہ کرے گا, وہ بچہ شکوہ کرے گا. دوستو اور بزرگوں, آؤ سنو, 5-6 مہینے سے بے چین ہو, ذرا آؤ تو قریب آؤ ذرا سنو. ہاذہ امی قتلتنی, الہی اللہ یہ میری ماں ہے جس نے مجھے مار ڈالا تھا. کبھی سیکھا ہے آپ نے؟ ماں ماں ہوتی ہے لیکن اتنا بڑا وہ جرم کر ڈالے, اتنا بڑا جرم کر ڈالے. میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا اندازہ لگاؤ, یہ تو بخاری کی حدیث تھی کہ کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ 3 کھجور تھے. حضرت عائشہ فرماتی 3 کھجور. جب مانگنے والی آئی تو میں نے 3 کھجور اس عورت کو دے دی جس کے پاس 2 بچے تھے. اس عورت نے 1 کھجور اس کو دیا, 1 کھجور اس کو دیا, 1 کھجور خود کھانے کے لیے رکھا. بچوں نے دونوں کھجور جلدی سے کھا لیے. وہ کھجور جو ماں کھانے جا رہی تھی وہ ماں کے کھجور پر بھی ایک لپک پڑے کہ یہ کھجور بھی مجھے مل جائے, تو ماں نے وہ کھجور خود نہیں کھایا, 2 ٹکڑے کر کے کس کو دے دیا, کس کو دے دیا, یعنی 1.5 کھجور مل گیا. حضرت عائشہ فرماتی جب میں نے یہ واقعہ اللہ کے نبی سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا وجبت علیہ الجنہ, جنت کو واجب کر دیا اس عورت نے. مسلمانوں ماں یہ ہوتی ہے, اور وہ ماں گربھپات کرے, اسقاط حمل کرے, وہ ماں جائے ہاسپٹل میں اپنے بچوں کو گروائے, اسلام کے نقطۂ نظر سے قطعاً حرام ہے. مسلمانوں ماں کون ہوتی ہے آپ کو بتاؤں, صحیح بخاری کا واقعہ ہے. حضرت عورت کو, میری ماں اور بہنوں سنو, تم کسی بچے کی ماں بھی ہوگی, بحیثیت ماں کی تمہارا حق کیا ہے, کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو. سنو, حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 عورتوں کا مقدمہ آیا, 2 عورتوں کا مقدمہ آیا کہ دونوں کے پاس 1 بچہ تھا. بھائی شور مت کرو, تم لوگ کیسے اٹھ کے چلے جاتے میری سمجھ میں نہیں آتا. دیکھو نہ کوئی پانی منی نہ پلائے, نہ میں پیتا ہوں نہ پینے دوں گا, میری عادت. 3 گھنٹے فلم ہالوں میں بیٹھ جائیں گے اور ہماری عورتیں بھی برقع اوڑھ کے جاتی ہیں, جا کے اٹھا کے دیکھتی, وہ آپ 3 گھنٹے پیاسے بیٹھ رہے ہیں کہ یہاں نہیں بیٹھ پا رہے ہیں. چلو یہ سمجھ لو کہ رات کا روزہ ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 عورتوں کا مقدمہ آیا. دونوں کے پاس 1 بچہ تھا, لیکن ایک عورت کا بچہ ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. ذئب, بخاری کا الفاظ, بھیڑیا ایک عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا. اب جس عورت کے پاس دوسرا بچہ تھا, یعنی دونوں کے پاس 1 بیٹا تھا, تو جس کے پاس 1 بچہ تھا اور جس کے بچے کو بھیڑیا لے گیا, تو جس کے پاس بچہ تھا جس عورت کا بچہ تھا اس بچے پر وہ عورت دعویٰ کرنے لگی جس کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا کہ یہ بچہ تو میرا ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس مقدمہ پہنچا. بخاری کے الفاظ ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ مقدمہ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کی دلیل سنی اور فیصلہ وہ بچے کا اس عورت کے حق میں کر دیا جس کا بھیڑیا بچہ لے گیا تھا. اب ماں کیسے برداشت کر لے کہ میرا بیٹا دوسری عورت کے پاس جائے. سلیمان علیہ السلام نے, کیونکہ ایک آدمی ہوتا چرب زبان, ایک ہوتا بیچارہ نہیں بول پاتا ہے. جو زیادہ بولنے والی عورت تھی اس نے ایسے سمجھایا سلیمان کو کہ سلیمان علیہ السلام کی سمجھ میں آ گیا, اور جس کا بچہ نہیں تھا, جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا, اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. لہذا دونوں عورتوں میں پھر لڑائی ہوئی, جھگڑا ہونے لگا, یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد دونوں مرنے مٹنے پر آمادہ ہو گئی. دونوں بچے کے اوپر لڑنے لگی, بچہ میرا مقدمہ پھر دوبارہ حضرت سلیمان کے پاس پہنچا. کہا سلیمان آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا, میرا بیٹا تھا آپ نے اس کو دے دیا, اس کا بیٹا تو بھیڑیا لے گیا ہے, میں کیا جانوں, میرا بیٹا مجھے دے دو. سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب دیکھیے جج کون ہوتا ہے, آؤ بخاری کی حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ جج کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ دھمکی دے کر بھی وہ صحیح بات معلوم کر سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا چھری لاؤ. سلیمان علیہ السلام نے کہا چھری لاؤ. ان عورتوں نے پوچھا سلیمان کیا کرو گے؟
کہا چھری لاؤ، ایک بچے پر دونوں عورتیں لڑ رہی ہیں، میں اس بچے کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، میں اس بچے کو کاٹ ڈالتا ہوں، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کیے دیتا ہوں، ایک ٹکڑا تجھے دے دوں گا، ایک ٹکڑا اس کو دے دوں گا تاکہ قضیہ ہی ختم، جھگڑا ہی ختم۔ کہنے دو، ایک عورت ہنس رہی، ایک عورت رونے لگی، تو جس کا بچہ تھا، جس عورت کا بچہ تھا، فوراً روتی ہوئی چیختی ہوئی کہنے لگی اے سلیمان میں جھوٹ بول رہی ہوں، یہ میرا بیٹا نہیں، اسی کا ہے، اسی کو دے دو۔ جس کا بچہ تھا وہ روتی ہوئی کہتی ہے اے سلیمان میں جھوٹ بول رہی ہوں، یہ بیٹا میرا نہیں ہے، اسی کا ہے، اسی کو دے دو۔ ماں کی ممتا دیکھو، ماں کی محبت دیکھو، یہ ہوتی ہے بچہ کٹے نہیں، میرے پاس نہ رہے یہ تو منظور ہے، لیکن اس بچے کے 2 ٹکڑے نہ ہو جائیں یہ مجھے منظور، یہ 2 ٹکڑے ہو جائیں یہ ہمیں منظور نہیں۔ کہا سلمان یہ بیٹا میرا نہیں ہے، اسی کا، اسی کو دے دو۔ روتی ہوئی گھر پہنچی، سلمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہنس رہی ہے، میرا اس کا بیٹا ہی نہیں تھا، وہ تو چاہتی تھی 2 ٹکڑے ہو جائیں، جس کا بچہ تھا سمجھ گئے سلیمان علیہ السلام یہ بیٹا اسی کا ہے، اس کو درد ہے، آئے اور فوراً اس بیٹے کو اٹھا کر اس عورت کو دے دیا کہ یہ بیٹا تمہارا ہے۔ مسلمانوں یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے، یہ ماں کی محبت ہوتی ہے، یہ ماں کی ممتا اور محبت ہوتی ہے۔ آپ اس کو اٹھاؤ اور غور کیجئے کہ وہ ماں کی ممتا اور محبت یہ کیسے گوارا کر لے کہ بچے کو کا اسقاط ہو، حمل ہو، محبت ہوتی ہے بحیثیت بیٹی کے۔ آپ بھی دیکھیے، آؤ آپ نے سنا ہوگا حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی نا اللہ کے نبی کی، سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ، اور اللہ کے نبی کو حضرت فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ کیوں؟ آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا ہے فاطمہ تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ سب آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن آپ نے حضرت فاطمہ کو اتنا بڑا درجہ کیوں دیا؟ زینب کو کیوں نہیں بنایا سیدۃ النساء؟ جنت کی تمام عورتوں کا سردار زینب کو کیوں نہیں بنایا؟ رقیہ کو کیوں نہیں بنایا؟ ام کلثوم کو کیوں نہیں بنایا؟ سب سے چھوٹی بیٹی کو آپ نے جنت کی تمام عورتوں کا سردار کیوں بنایا؟ سلمانوں، میرے نوجوانوں غور کرو، آؤ آج تمہیں وہ مسئلہ بتاؤں جو شاید تم نے نہ سنا ہو۔ آؤ آج اس مسئلے کو حل کر کیے دیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ سے اللہ کے نبی کو اتنی محبت کیوں تھی، اور سب سے بڑا درجہ جنت کی تمام عورتوں کا سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بنایا؟ اللہ کے نبی کی زندگی میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا۔ تینوں بیٹیاں نہ انتقال کر گئی تھی اللہ کے نبی کی زندگی میں، بچی کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آؤ بخاری کی شرح میں حافظ احمد ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ فتح الباری کے اندر کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام اس لیے دیا گیا، سنو مسلمانوں، کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کی تینوں بیٹیاں انتقال کر گئیں، وہ زندہ نہیں رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے انتقال کا جو غم حضرت فاطمہ نے اٹھایا، وہ غم کسی اور بیٹی نے نہیں اٹھایا۔ وہ غم جو حضرت فاطمہ نے اٹھایا وہ کسی اور بیٹی نے نہیں اٹھایا۔ خود حضرت فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میرے باپ کا، میرے ابو کا جب انتقال ہوا تو مجھے اتنا صدمہ ہوا، اتنا غم ہوا کہ اگر وہ میری مصیبتیں، وہ میرے غم اور وہ میری پریشانیاں اگر سورج کی چمکتی ہوئی دھوپ پر، دن کے اجالے پر ڈالی جائیں، اللہ کے نبی کی جدائی کا جو غم مجھے ملا اگر وہ غم دن کی روشنی پر ڈالا جائے تو تم دیکھو گے کہ دن بھی رات میں بدل جائیں گے، دن کی روشنی بھی رات کی تاریکی میں بدل جائے گی، دن کی روشنی بھی رات کی تاریکی میں بدل جائے گی۔ یہ مقام تھا
इसलिए दिया गया ये दर्जा क्योंकि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो गम उठाया है जो किसी और बेटी ने नहीं उठाया है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आए फातिमा, तू कयामत के दिन जन्नत की तमाम मुस्लिम औरतों की सरदार होगी। हाफिज अहमद इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम मर्तबा इसलिए बुलंद बताया फतहुल बारी के अंदर। जरा देख लीजिए मेरे दोस्तों, यहां हालात कुछ और है। मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर अब औरतों पर क्या जुल्म हुआ। कभी ताद्दुद अजवाज पर हमारे ऊपर इल्जाम लग रहा है कि मुसलमान 3-3, 4-4 बीवियां रखता है। कभी मुसलमान बहुत पर्दा कराता है, मुसलमान इस्लाम में औरतों को जो है निकलने की इजाजत नहीं। इस किस्म के एतराजात लगते रहते हैं। आओ मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात क्या हैं। मैंने कुछ बातें पेपर्स के नोट की हैं, आइए जरा सुन लीजिए। औरत और हिंदुस्तान, ये मैंने हेडिंग डाली है और मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ हिंदुस्तान के अंदर। नैना साहनी एक दिल्ली यूथ कांग्रेस की एक रुकन है। आज जो ताद्दुद अजवाज पर पाबंदी लगती है कि एक से ज्यादा बीवी नहीं रख सकते, वो जरा गौर करें कि मुसलमानों इस्लाम ने इजाजत क्यों दी। नैना साहनी जो दिल्ली कांग्रेस यूथ की सरगर्म रुकन है, उनके शौहर नाम है सुशील शर्मा। मैं जानता हूं कैसेट तैयार हो रही, इसलिए नाम और हवाला लेकर आया हूं क्योंकि आपको मालूम होगा कि मेरी इस वक्त 55 कैसेटें हाई कोर्ट के अंदर जमा कर दी गई और 55 कैसेटों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये खुशखबरी आपको सुना रहा हूं कि 51 कैसेटों का फैसला मेरे हक में हो चुका है। 4 अभी गौर तलब हैं, एक बंबई वाली कैसेट, एक ये आपके बादशाह वाली कैसेट, ये सब अदालत में पहुंची है। एक बनारस वाली कैसेट की जो पथराव वथरा हुआ था जामे सल्फिया पर, तो उसमें मैं तो था नहीं, लेकिन उस मौके पर जो वहां तकरीर हुई थी वो कैसेट, ये 3 कैसेटें 4 कैसेटें वहां गौर तलब हैं और उसके बाद में फैसला होगा। अब मजीद आपसे मैं इतना कहूंगा, कोई चंदा नहीं मांग रहा हूं, कोई जो है और कुछ लेने नहीं आया हूं, बस आप दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन कैसेटों को भी आजाद रिहा कर दे। कुछ होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा इतना होगा कि वो कैसेटें जब्त कर ली जाएंगी और उन कैसेटों को जो है सुनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कुछ हुआ तो ज्यादा से ज्यादा इतना होगा और हम तो चाहते हैं कि अगर ना भी दी जाए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा उन कैसेटों की इजाजत। तो दोस्तों बुजुर्गों, 51 कैसेटों का फैसला अल्लाह का शुक्र कि मेरे हक में हो चुका है। ये यहीं की देन है, यहीं की देन है। मुझे बहुत शिकवा है, मैं ये नहीं कहता हूं कायनात के रब की कसम अगर कोई और होता मेरी जगह पर तो शायद वो मऊ आना छोड़ दिया होता, लेकिन आपसे हमदर्दी है, आपसे मोहब्बत है, आपसे प्यार है, आप जमात के होने की वजह से, बिरादरी के होने की वजह से, इसलिए मैं आता हूं। आप कुछ भी कहें, वैसे मैं मऊ के हालात को अच्छी तरीके से जानता हूं। कभी कभी जब इज्जत देते हैं तो इतनी ज्यादा कि लगता है कि 7वें आसमान पर है, और जब कभी बेचारा जब दलील जिल्लत पर आता है तो ऐसा कि इलेक्शन के दौर में आ गए, हे मौलवी साहब चले जाइए वरना अजमल नूरानी को एक वोट नहीं मिलेगा। ये मुसलमानों का हाल है। बहरहाल मुझे आपसे शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है, और थोड़ा बहुत है तो हम और सब मिल बैठकर उसको दूर कर सकते हैं। नैना साहनी दिल्ली यूथ कांग्रेस की एक सरगर्म रुकन थी। उनके शौहर सुशील शर्मा ने उनका कत्ल दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में, दिल्ली के एक होटल में किया और लाश को उसी होटल के तंदूर में जला दिया गया, उसी होटल के तंदूर में जला दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, मैं ये सवाल करना चाहता हूं, क्या सिर्फ इस्लाम ही ने 4 बीवियां रखने की इजाजत देकर औरतों पर जुल्म किया है, या ये सुशील शर्मा जो एक बीवी के होने के बावजूद भी इसलिए उसका कत्ल करता है क्योंकि जिस ऑफिस में ये काम किया करता था वहां एक लड़की कंप्यूटर का कोर्स किया करती थी और सुशील शर्मा की मोहब्बत उस नौजवान लड़की से हो चुकी थी। मजहबी रुकावट सामने आई, मजहब ने इजाजत नहीं दी कि एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी को लाया जाए, इसलिए ये प्लानिंग मंसूबे के तहत ये सोची और समझी साजिश के साथ अपनी पत्नी को, बीवी को दिल्ली के सबसे बड़े होटल में ले जाता है और ले जाने के बाद वहां जाकर अपनी इस बीवी को इसलिए कत्ल करता है ताकि दूसरी लड़की को लाने का रास्ता साफ हो जाए, और उसका कत्ल और मर्डर होता है उस होटल के अंदर और उसी तन्नूर में जलाकर यह मशहूर कर दिया जाता है कि वो तन्नूर में गिर जाने की वजह से या स्टोव के जल जाने की वजह से जलकर मर गई। मुसलमानों, क्या यह जुल्म है कि हम 2 बीवी रख लें, हम एक के होते हुए दूसरी को ले लें? ये जुल्म है, लेकिन एक का मर्डर कर दिया जाए, एक को कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद दूसरी बीवी को लाया जाए, ये जायज है। मुसलमानों, आज इसलिए इस्लाम पर पाबंदी की बात लोग करते हैं कि 2 बीवियां क्यों लगाई जा रही। और मैं और बताऊं, सीता रानी चड्ढा
सीता रानी चड्ढा की बेटी 15 साल पहले, और ये इबारत 3 साल पहले की, 18 साल पहले, सीता रानी चड्ढा की बेटी 15 साल पहले जहेज न लाने की वजह से, जहेज न लाने की वजह से जला दी गई। मुजरिम अभी तक फरार है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। यह वो रिकॉर्ड है जो पुलिस स्टेशन के अंदर भी दर्ज है, जो पार्लियामेंट के अंदर भी दर्ज है। सबूत और हवाले का जिम्मा मेरे ऊपर। मेरे दोस्तों, बात आगे निकल गई, इसीलिए निकाह के ऊपर बार बार जोर दिया है। अल्लाह के नबी ने या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अलबाअ फलयतज़व्वज। आए नौजवानों, अगर तुम नान नुफ्ते की ताकत रखते हो, अगर शादी की ताकत रखते हो, रोजी रोटी की ताकत रखते हो, फलयतज़व्वज, तो तुम शादी कर लो, तुम निकाह कर लो। फलयतज़व्वज, तुम शादी कर लो, तुम निकाह कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, इसलिए कि शादी निकाह ये निगाहों को झुका देता है, ये आंखों को गिरा देता है, ये आंखों की हिफाजत फरमाता है। वह अहसनु लिलफ़रज वमन लम यस्तति, और जो आदमी फ़इन लम यस्तति, अगर शादी की ताकत न रखता हो, शादी की इस्तिताअत न रखता हो, शादी की ताकत न रखता हो, शादी की इस्तिताअत न रखता हो, फ़अलैहि बिस्सौम, तो वो रोजा रखे। हकीमुल उम्मत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हिकमत भी बता दी है। क्या फरमाया कि वो आदमी जो रोजी रोटी खिलाने की ताकत नहीं है, कमा कर खिला नहीं सकता, फ़अलैहि बिस्सौम, तो इस पर रोजा है, वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा उसके ख्वाहिश नफ्स को तोड़ देता है, कुचल देता है, उसके ख्वाहिश नफ्स को कंट्रोल में रखता है। ये मदीने वाले का फरमान है। और मेरे मुसलमान भाइयों, मैं तुम्हें बताऊं, शादी जब करो तो किस लड़की से करो, ये उसूल भी, इस बात का भी बता दिया मेरे मदीने वाले ने। और आज कोई एटम बम नहीं, कोई धमाका नहीं, कोई कसूर की और कोई गलती की चीजें तुम्हारे सामने नहीं। आज एक तरफ रब का कुरान है, मदीने वाले का फरमान है। आओ सुनो, आओ, 1 साल 27 दिन के बाद इस वाले के इसी मैदान में जो खिताब हुआ था, जिसकी कैसेट हिंदुस्तान के हर सूबे में पहुंची है, मुझे यकीन है औरतों के मौजू पर होने वाला ये खिताब भी इंशाअल्लाह इसकी कैसेटें हिंदुस्तान के हर मुल्क और सूबे के अंदर जाएंगी, हिंदुस्तान के हर सूबे में पहुंचेंगी। अल्लाह इस कैसेटों को सुनकर, अल्लाह जो है तमाम उलमाए किराम की बातों को सुनकर अमल की पूरी तौफीक अता फरमाए। फरमाया लड़की भी हो तो कैसी, हिप्पी कट नहीं। अभी इनके इलाके में गया, बिहार में था, तो कहने लगा, वो वहां इंटरव्यू उसका लालू प्रसाद का आया, कहना एक मर्तबा और जीत जाऊं तो बस ऐसी सड़कें बना दूंगा बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह। उस पर मुकदमा चल रहा है। ये जरा नेताओं का हाल है। और मुझे तो हुकूमत से कोई मतलब, धार्मिक आदमी, हमें धर्म की बात बताना, हमें हुकूमत से बोलने से फायदा ही क्या। क्या कहा कि लड़की हो तो कैसी, दीनदार, अपने घर में संजीदगी के साथ रहने वाली। और मैं वालों बुरा मत मानना, मैं आप ही का बेटा भाई हूं, मैं साफ कह दूं, अंदरूनी माहौल जो गड़बड़, और दूसरे को तो छोड़ो, मुझे आपसे हमदर्दी हर जगह, चाहे कुछ भी हो, हमें क्या मतलब उससे। आपके यहाँ मदरसे हैं, मदारिस इस्लामिया है, इसका एक अच्छा असर मऊ के अंदर पड़ना चाहिए, हैं लड़कियों के भी मदरसे, लड़कों के भी मदरसे। और उस जगह अगर ऐसी बात सुनने में आए, जब मैं दूसरी जगह जाता हूँ, लोग हमसे कहते हैं कि मुंह का अंदरूनी माहौल ऐसा, तो मेरे कलेजे में आग लग जाती है कि मेरी बिरादरी होने के नाते से और वहां के लोगों को इस तरीके से कहा जाए, मोहब्बत है, अगर सही हो या गलत मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक उनसियत होने की वजह से ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। मैं अगर एक बात कहूं तो बुरा मत मानिए, ये सारी बुराइयां जो हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारे यहां लड़का हो या लड़की, उसको बहुत देर के बाद शादी की जाती है, लंबी उम्र के बाद। 22, 24, 26 साल की लड़कियां बैठी हुई हैं और शादी नहीं हो रही है, तो बताइए माहौल कैसे सही रह सकता है। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लड़की बालिग हो जाए, लड़का बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो, ठीक है, नहीं 18 साल की आम उम्र है और लड़का है 20, 21, 22 की उम्र में हो जाए, 28, 29, 30, कुछ 35 साल के लड़के भी बैठे हुए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों, निकाह 4 किस्म की औरतों से अमूमन किया जाता है। कुछ लोग होते हैं, क्या देखते हैं, तुमका उलमरातुल अरबईन,
لمالہا. ارے وہ فریج ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ماروتی میں چاہیے، ملے گی یا نہیں ملے گی؟ لمالہا. شادی کیسے کی جاتی؟ مال دے کر. ارے وہ گرہست ہے کہ نہیں، وہ امیر ہے کہ نہیں. اور یہ بیچارے مئو کے گرہست لوگ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں. گھر پہ کام عورتیں نہ کر رہی ہیں. دوست اور بزرگ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عورت کا کام کرنا جرم ہے، لیکن اس طریقے کی باتیں باہر نہیں کہی جاتی. تنکح المرأۃ لأربع لمالہا. مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں کچھ لوگ کہ ہمیں فریج ملے گی یا نہیں، ایئر کنڈیشن ملے گا یا نہیں، ماروتی ملے گی یا نہیں، ہیرو ہونڈا ملے گا یا نہیں. لمالہا ولحسبہا. یہ حسب و نسب دے کر لوگ شادی کرتے ہیں. ارے میں خان ہوں تو مجھے بھی خان ہی چاہیے، میں BA ہوں تو مجھے MA چاہیے، میں اگر مجھے تو ایسی لڑکی چاہیے. کیا؟ ولی جمالہا. کچھ لوگ حسب و نسب دے کر شادی کرتے ہیں، کچھ ولی جمالہا، خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتے ہیں. میں چاہے جیسا رہا ہوں، مجھے ایسی لڑکی ملنی چاہیے جو مجھ سے خوبصورت ہو، بہترین ہو، چاند کا ٹکڑا ہو، چاہے وہ خود جو ہے بالکل کوئلے کی طرح کالا ہو، وہ بالکل جو ہے بیچارہ لنگور کی طرح اس کا منہ ہو، لیکن چاہتا یہی ہے کہ مجھے جو ہے خوبصورت لڑکی ملے، چاہے وہ پر کٹائی ہوئی ہو، چاہے بال کترائے ہوئے ہو، چاہے ٹیکا لگانے والی ہو، چاہے نقاب کھول کر راستے میں چلنے والی ہو، چاہے جیسی ہو لیکن ہو حسین و جمیل، ایسی ہو کہ چاند بھی اس سے شرما جائے. تنکح المرأۃ لأربع لمالہا ولحسبہا ولجمالہا. کوئی اور کچھ ہوتے ہیں جو مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں، کچھ حسب و نسب دیکھ کر شادی کرتے ہیں، کچھ خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتے ہیں، ولدینہا. اور کچھ ایسے ہیں جن کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہی عقل مند ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو عورت کی دینداری دیکھ کر شادی کرتے ہیں، عورت کی دینداری دیکھ کر شادی کرتے ہیں. اللہ کے نبی اٹھتے تھے فجر تہجد میں تو اپنی بیوی کو اٹھاتے تھے، عائشہ تہجد پڑھ لو. اپنی بیٹی کو انگوٹھا پکڑ کے فاطمہ کو اٹھایا ہے، فاطمہ یہ مت سمجھ کہ دنیا میں تو ہمیشہ زندہ رہے گی، اگر بغیر عمل کے مر گئی تو یہ مت سمجھنا کہ تیرا باپ اللہ کا رسول ہے تجھے بچا لے گا. اے فاطمہ عمل کر، اس دنیا میں بغیر عمل نہ جا. یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار. اے میری بیٹی فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور جو کچھ بھی مانگنا ہو اس دنیا میں مجھ سے مانگ لے. انی لا املک من اللہ شیئا. قیامت کے دن تیرا باپ کوئی کام نہ آ سکے گا، قیامت کے دن تیرا باپ تیرے کوئی کام نہ آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور سے فرمایا. ولی دین. یہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دینداری دے کر شادی کرتے ہیں. فظفر بذات الدین تربت یداک. مدینے والے کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تربت یدا فظفر بذات الدین. دین والا آدمی جو دینداری دے کر لڑکی کی شادی کرتا ہے وہ آدمی کامیاب ہو گیا. اور جو دینداری دے کر دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، دینداری کے علاوہ دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، تربت یداک. او دینداری کو چھوڑ کر حسن و جمال دیکھنے والے، او مال دیکھنے والے، دولت دیکھنے والے اور حسب و نسب دیکھنے والے، تربت یداک. تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. یہ مدینے والے نے بد دعا کر دی، تربت یداک، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. تو لڑکی ہو بال کٹی ہوئی نہیں، دیندار کی تلاش کرو. اور لڑکے کا انتخاب، مقصد نکاح کیا ہے؟ خود اللہ کے نبی نے فرمایا تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، کہ وہ افزائش نسل ہو، نسل کو پھیلانے کا ذریعہ ہو. تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم. ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی اور جو زیادہ محبت کرنے والی ہو. فانی مکاثر بکم الامم. قیامت کے دن میں اپنی امت کو دیکھ کر، تمہاری تعداد کو دیکھ کر میں فخر کروں گا. مدینے والے نے یہاں سوچتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کچھ نہ ہو، بس ویسے ہی بنے رہیں میاں بیوی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیدائش پر بدحواس بھی ہو جاتے ہیں، اور لڑکی پیدا ہو گئی تو آدھا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. مقصد نکاح یہی ہے. اور لڑکی کو اگر دیندار ہو تو لڑکی والوں کو بھی حکم دے دیا کہ تم لڑکا دیکھو، لڑکا دیکھ کر جب شادی کرو تو وہ بھی کیسا ہو؟ پینٹ شرٹ چست پہننے والا نہیں، روزانہ جو ہے روزانہ بالوں میں کنگھی کر کے اسٹائل دکھانے والا نہیں ہو، بلکہ لڑکا بھی ہو تو کیسا ہو؟ من خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. او لوگوں، تمہارے پاس جب کسی لڑکے کا پیغام تمہاری لڑکی کے ساتھ نکاح کے بارے میں آئے تو تم کیا کرو؟ تو تم من ترضون دینہ، اگر اس لڑکے کا دین، اس لڑکے کا اخلاق اگر تمہیں پسند آ جائے، اس لڑکے کی دینداری اور
اخلاق اگر تمہیں بھا جائے فزوجوہ تو تم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو، اپنی لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ اور مدینے والے نے یہ بھی فرما دیا الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ وہ لوگوں اگر تم ایسا نہ کرو گے، اگر تم دیندار لڑکوں کو چھوڑ دو گے اور پراپرٹی دیکھو گے، جائیداد دیکھو گے، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض اور لمبا چوڑا فساد ہوگا، زمین پر فتنہ پھیل جائے گا اور لمبا چوڑا فساد زمین پر ہو جائے گا۔ کہا فرمائے الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض، زمین پر فتنہ ہو جائے گا۔ الہی ہمیں اس فتنے سے بچا لے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ دیندار لڑکا تلاش کریں، دیندار لڑکی تلاش کریں۔ میرے دوست اور بزرگوں، انبیاء کی بھی سب سے زیادہ برکت والا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے کہ ان اعظم النکاح برکتن، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر خرچ سب سے زیادہ کم ہو، جس کے اندر خرچ سب سے زیادہ کم ہو، اس نکاح کے اندر سب سے زیادہ برکت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے کہ اربع من سنن الانبیاء، اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کی سنت رہی ہیں، جو مجھ سے پہلے بھی تمام انبیاء کا طریقہ رہی ہیں، جو مجھ سے بھی پہلے سارے انبیاء کا یہ طریقہ اور سنت رہی ہیں، الحیاء والتعطر والسواک والنکاح۔ مدینے والے نے فرمایا کہ وہ چار چیزیں جو مجھ سے بھی پہلے سارے لوگوں کی اور انبیاء کی سنت تھی وہ کیا ہے؟ الحیا، شرم و حیا، شرم و حیا، والتعطر، خوشبو لگانا، خوشبو لگانا، والتعطر والسواک اور مسواک کرنا، ٹوتھ برش کا یوز کم، مسواک زیادہ۔ کہا کہ وہ التعطر یعنی الحیا والتعطر، شرم و حیا اور عطر خوشبو، اور والسواک اور مسواک، والنکاح اور نکاح، یہ چار چیزیں مجھ سے بھی پہلے تمام انبیاء کی سنت رہی ہیں، لہذا تم بھی نکاح کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے قبل ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھ لو تاکہ محبت بڑھ جائے اور کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اور خاص طور سے انصاری لڑکیوں کو دیکھنے کا حکم بھی دیا ہے، فرمایا کہ اس لیے دیکھو فانظر فی اعین الانصار شیئا، اس لیے کہ انصار کی لڑکیوں میں کچھ کھوٹ ہوا کرتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ ہم آج کے دور پر فٹ نہیں کریں گے، یہ مت کہیے کہ آج کے دور کے انصاری بھی، بلکہ یہ حکم عام طور سے آپ نے تمام لوگوں کو دیا، کسی بھی جو ہے قومیت کا ہو، فانظر وہ ایک نظر دیکھ لے، ہاتھ کی ہتھیلی، چہرہ، بس اتنی چیز دیکھ کر واپس چلا ہے، پسند ہے تو اقرار کر لے، نہیں پسند ہے تو چھوڑ دے۔ فرمایا فانظر فی اعین الانصار شیئا، ایک نظر دیکھ لینا چاہیے۔ اب شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اب میاں بیوی بن گئے، اس لیے اسلام نے میاں بیوی کے بھی حقوق بتائے، یہ نہیں بتایا آؤ میں تمہیں بتاؤں آج کی دنیا کی عدالتوں نے تمہیں کیا دیا ہے، آج پاکستان اور انڈیا یا سری لنکا ہو کوئی بھی ہو، اس عدالت نے تمہیں کیا دیا ہے، آؤ ذرا محمد الرسول اللہ کی عدالت کی طرف آؤ۔ آج دنیا کی عدالت میں یہ لڑکا لڑکی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی لڑکی سے پیار کیا، کورٹ میں گیا، عدالت میں گیا، مہر لگ گئی، لڑکی نے کہہ دیا مجھے لڑکا پسند، لڑکے نے کہہ دیا لڑکی پسند، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، نکاح ہو گیا، اب جاؤ، اب چاہے کھاؤ پیو مرو کٹو کچھ بھی ہو، ہم وہ نہیں جانتے، ہم نے وہ تمہارے لیے قانون نہیں بنایا ہے، تم نے محبت کی تھی، ہم نے مہر لگا کے اسٹامپ پہ یہ دے دیا کہ تم میاں بیوی ہو، عدالت نے فیصلہ کر دیا لڑکا لڑکی راضی، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو جائے، اب وہ آزاد رہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی دیکھنے کا طریقہ بھی بتایا، شادی کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور شادی کرنے کے بعد محمدی عدالت نے، اسلامی عدالت نے میاں بیوی کو کیسے رہا جائے، کیسے رہنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ، مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیر له من زوجۃ صالحہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کے بعد، تقوی الہی کے بعد مسلمانوں نے کہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے فائدہ حاصل کیا ہے تو وہ صالح عورت سے حاصل کیا ہے، وہ نیک عورت سے حاصل کیا ہے، خیر له من زوجۃ صالحہ، نیک بیوی سے حاصل کیا ہے۔ کون سی نیک بیوی؟ اگر شوہر اس کو حکم دے، ان امرها اطاعته، اگر شوہر اس کو حکم دے تو وہ شوہر کے حکم کی اطاعت کرتی ہے، شوہر نے حکم دیا، شوہر کے حکم کی اطاعت کر رہی ہے۔
وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، سرتہو تو وہ اس کو خوش کر دیتی ہے، مسکرا کر اپنی ادا سے اپنے شوہر کو خوش کر دیتی ہے. اور تیسری چیز بتائی ہے وَإِن نظر الیہا سرتہو، اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ اور نیک بیوی وہ ہے کہ اگر اس کا شوہر اس سے غائب ہو جائے، وَإِن غَابَ الیہا، اگر اس کا شوہر اس سے غائب ہو جائے، نصحتہ فی نفسہ، تو وہ نفسہا، اپنے نفس کے اندر اپنے شوہر کی بھلائی کو رکھتی ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے آپ کی بھی وہ حفاظت کرتی ہے. یہ نیک بیوی فرمایا، نیک بیوی کی پہچان ہی یہی ہوا کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ فابت فبات غضبان لعنته الملائکۃ حتی تصبح. اتنا بڑا حق مسلمانوں، عورتوں کا بھی حق ہے، وہ بھی پورے کرو، وہ ان کا حق ان کو بھی دو. اسلام دونوں کے لیے ہے، مرد عورت دونوں کے لیے ہے. میں نے سنایا تھا نا وہاں آپ کو، وہ سید راجہ میں، شاید سب نہ گئے ہوں، آپ کو بھی بتا دوں، ایک موقع پر جانے کا اتفاق ہوا گنج ڈنڈوارا، وہی حکیم جی کے یہاں بغل میں لیٹا ہوا تھا. تو میرا تقریر کا نمبر حقوق الزوجین پہ آپ بولیے، چلا گیا، کیا معلوم تھا کہ یہ سب وبال ہو جائے گا. تو میں نے سوچا 2 دن کا پروگرام ہے، ایک دن مرد کا حق بتا دیں گے، ایک دن عورت کا حق بتلا دیں گے. تو پہلے دن میں نے مرد کا حق بتایا، حکیم بھی تھے، حکیمن بھی تھی، سن رہی تھی. اور آج کل ڈگری تو بہت جلدی مل جاتی ہے، ڈاکٹر بیچارہ BUMS کرتا ہے تب ڈاکٹر، اس کی بیوی اگر شادی ہو جائے تو ڈاکٹر بن جاتی ہے. پہلے یہ حالت مولویوں کا ہے، مولوی 8 سال پڑھ کے سند لیتا ہے اور اس کی بیوی بس شادی کے بعد مولون، بڑی آسانی کے ساتھ اس کو ڈگری مل جاتی ہے. حکیم کی بیوی حکیمن گیا تقریر کی تو میں نے مردوں کا وہ حق بتا دیا، اتنا بتا دیا مردوں کا حق کہ یعنی عورت کو چاہیے کہ وہ کالے پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سفید پہاڑ پہ، سفید سے کالے پہاڑ پر لے جا کے تھک جائے، مر جائے، تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. میں جلدی آ گیا، میرا قریبی آدمی کہتا ہے مجھے ذرا ایک چیز دکھلائیں. ہم نے کہا کیا؟ جب دیکھو تو، حالانکہ وہ ناجائز تھا، نہیں دیکھنا چاہیے تھا، لیکن 2 سال پہلے کی بات ہم نے کب دیکھیں. تو حکیم جی کہہ رہے تھے سنا مولوی صاحب نے کتنا بڑا حق بتایا ہے آدمی کا، عورت مر بھی جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. حکیمن کہتی ہیں سب مردوں ہی کا حق ہے، عورتوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے، یہ مردوں کا مولوی ہے، عورتوں کا نہیں ہے. بات سب ایسی مولوی آتے ہیں. ہمارا غصہ پیشانی پہ پسینہ. ہم نے کہا حکیم جی کل تمہاری خیریت نہیں. دوسرے دن تقریر ہوئی تو ہم حکیم جی بولے چل جلدی چل، بولے ہم نہیں آئیں گے، مردوں کا مولوی عورتوں کا مولوی نہیں. اچھا کھانا وانا بنا کے حکیم جی زبردستی لے کے چلو. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ اور اس کے رسولی کی باتیں بتاتے، کوئی اپنی پاس سے تھوڑی بتاتے ہیں. لے کے گئے زبردستی کا کھانا آ کے کھا لیں گے، تقریر چھوٹ جائے گی، لے کے گئے چلے. دوسرے دن تقریر ہو رہی تھی مولا آبازی میں، تو تقریر کرتے کرتے عورتوں کا دوسرے دن ہم نے حق بتایا، یہیں پر اپنی تقریر ختم کر دی. اب حکیم جی آئے، جلدی سے چادر اوڑھ کے سو گئے، بیوی کو بھی چھوڑ آئے کہ عورتوں کے ساتھ آ جائے گی. بھوکے لیٹ گئے اور میں بھی جلدی چلا آیا. میں نے کہا دیکھیں ذرا آج منظر کیا ہوتا ہے. تو دیکھا تو ان کی بیوی آئی تو کھانا وانا گرم کر کے چادر ہٹا کے کہتی چلیے اٹھیے حکیم جی. کہا ہٹاؤ یہاں سے، ہمیں لے جاؤ یہاں سے، ہمیں بھوک نہیں لگ رہی، ہٹاؤ. کہہ رہے پلیز آپ کھائیے مت، لیکن کم سے کم مجھے تو کھلا دیجیے. دیکھا نہیں مولوی صاحب نے کتنا بڑا حق بتلایا ہے کہ بیوی کو کھلاؤ گے تب بھی اس پر سوال. حکیم جی کہتے ہیں یہی ہے سب سے بڑے فتین، یہی لڑائی کراتے. کل مردوں کا حق بتا دیا، آج عورتوں کا حق بتا دیا. اور اتفاق سے دوسرے دن ناشتے کی دعوت بھی وہیں. ہم نے کہا اللہ کل ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ ایک مولوی کی بیوی مولون تھی تو غصہ ہو گیا، لڑائی جھگڑا سازی کچھ معاملہ ہو گیا تو چھوڑ دیا. بیوی نے کھانا ہی نہیں بنایا. شوہر نے کہا کھانا بنایا، بیوی بھی مولون تھی. کہا کہ میں کیوں بناؤں، میں بھی جانتی ہوں حقوق الزوجین کیا ہے، میں بھی جانتی ہوں حقوق الزوجین کیا ہے. ایک ٹائم کا کھانا آپ پکائیے، ایک ٹائم کا میں پکاؤں، میں کیوں پکاؤں. تو میرے دوست اور بزرگوں یہ نوعیت نہ آنے دو. میاں بیوی ہو قاعدے سے زندگی گزار لیجئے. نبی اکرم نے پریکٹیکل کر کے بتایا. ہمارے پاس ایک رسالہ ہے، یہ حاجی نثار صاحب یہاں رکھا ہوا ہے حبہ میں، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے. ایک سوال آیا ہے اس کے اندر کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ماڈل نہیں ہو سکتی، نمونہ نہیں ہو سکتی. بڑا اہم سوال تھا. کہا کہ محمد کی زندگی ماڈل کیسے ہو جائے. 25 سال کی جب عمر تھی اللہ کے نبی کی تو اس عمر میں 40 سال کی بڑھیا عورت سے آپ نے شادی کی. 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بڑھیا سے شادی کی. اور جب 54 سال کے اللہ کے نبی ہوئی تو 9 سال کی لڑکی کو اپنے گھر پہ لائے.
یعنی جب جوان تھے تب بڑھیا کو لائے اور جب بوڑھے ہوئے تو کنواری لڑکی کو گھر پہ لا کے آپ نے جگہ دی. اور قرآن کہتا ہے کہ محمد کی زندگی ماڈل اور نمونہ ہے. کیسے مان لیں؟ اس کا مطلب یہ کہ 25 سال کا آدمی 40 سال کی بڑھیا سے شادی کرے اور 54 سال کا آدمی 9 سال کی لڑکی کو لائے. یہ مطلب ہوا ماڈل. میرے دوستوں غور کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں واقعی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ماڈل ہے, نمونہ ہے. کیوں؟ دو ہی نوعیتیں ہوتی ہیں, یا تو کسی کی بیوی لمبی عمر زیادہ عمر کی ہوتی ہے یا کم عمر کی ہوتی ہے. اگر شوہر کی عمر کم ہو بیوی کی عمر زیادہ ہو تو کس طریقے سے رہا جائے؟ میاں بیوی کیسے رہیں؟ شوہر کی عمر کم بیوی کی عمر زیادہ, میاں بیوی کیسے رہیں سیکھو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے. اگر کسی کی عمر 25 سال کی, اس کی بیوی 40 سال کی ہو تو کیسے میاں بیوی رہیں سیکھو مدینے والے سے. اللہ کے نبی کی عدالت نے وہ بھی طریقہ سکھلا دیا, وہ بھی ہنر بتلا دیا کہ کسی کی عمر کم ہو بیوی کی عمر زیادہ ہو تو کیسے رہے, وہ مدینے والے سے سیکھو. اور اگر کسی لڑکی کی عمر کم ہو شوہر کی عمر زیادہ ہو, 54 اور 9 کا فرق ہو یا 40 اور 20 کا فرق ہو تو وہ بھی سیکھو. یعنی آدمی زیادہ عمر کا اور بیوی کم عمر کی ہو تو بیوی کے ساتھ کیسے رہا جائے یہ سیکھنا ہو تو یہ بھی سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کی زندگی میں پریکٹیکل موجود ہے. مسلمانوں اسی لیے عرش والے نے اللہ کے نبی کی ایک ایک سیکنڈ کی زندگی کو ماڈل بناتے ہوئے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. او دنیا والو, اللہ کے نبی کی زندگی میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے, تمہارے لیے ایک بہترین ماڈل ہے, ایک بہترین آئیڈیل تمہارے اندر تمہارے لیے موجود ہے. ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے. مسلمانوں آؤ میں تمہیں بتاؤں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا تقبل لهم صلاۃ ولا تقبل لهم حسنہ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں, 3 قسم کے انسان ایسے ہیں کہ جن کی کوئی بھی نماز اور کوئی بھی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی, کوئی بھی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. العبد العابق العبد العابق حتى يرجع الى مواليه فيضع يده الى في ايديهم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو, وہ غلام جو گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہو, اس غلام کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس لوٹ کر نہ جائے اور اپنے ہاتھ کو اپنے مالک کے ہاتھوں میں نہ دے دے, اس وقت تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. فرمایا المرأۃ ساخط علیہا زوجہا. دوسری وہ عورت ہے, اس عورت کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو, جس کا خاوند اس سے ناراض ہو. جب تک وہ راضی نہ ہو جائے اس عورت کی بھی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا. ہاؤ حدیث سنو, مدینے والے نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنہ. او میری ماں اور بہنوں, جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو تم داخل ہو جاؤ. کون سی عورتیں, وہ کون سی میری ماں اور بہنیں؟ آؤ مدینے والے کا فرمان سنو. فرمایا المرأۃ صلت خمسہا, وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے, وہ عورت جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی. وصامت شہرہا, اور وہ عورت جس نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے. اور وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, اور وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, اور اپنے شوہر کی خدمت کی ہو, اطاعت کی ہو. ایسی عورت سے قیامت کے دن عرش والا کہے گا فلتدخل من ابواب الجنہ. او میری بندی, جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا, جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا, جس دروازے میں تو پرویش کرنا چاہے کر جا. جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں. میری ماں اور بہنوں, اونچا مقام ہے تمہارا, اونچا درجہ ہے تمہارا. ایما امرأۃ ماتت, کوئی عورت مر جائے
अय्युम इम्रातिन मातत, कोई औरत मर जाए, व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर अपनी बीवी से मरते वक्त राजी हो, खुश हो, दखलतिल जन्ना, वो औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, वो औरत जन्नत के अंदर जाएगी। आओ मेरे भाइयों, तुम्हें बताएं, कुछ लोगों ने औरत को, बीवी को इतना बड़ा, इतना रुस्वा किया है कि उन्होंने ये हुक्म दे दिया है, बीवी है और शौहर भगवान। इसीलिए आपने देखा होगा कि बीवी बेचारी शौहर की पैर भी छुएगी, सब कुछ करेगी, इसलिए कि वो भगवान का दर्जा। और हमने कहा नहीं, इतना बड़ा दर्जा इस्लाम ने नहीं दिया। मेरे दोस्तों, नबी अकरम ने भगवान का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यसजुदा, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म दिया जाता, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो अमर तो मैं हुक्म देता कि अंतस जुदा लिज़ौजिहा, कि औरत अपने शौहर को सजदा करे। मैं हुक्म देता बीवी अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के अलावा सजदा किसी को जायज नहीं, अल्लाह के अलावा सजदा किसी को जायज नहीं, तो फिर कैसे हुक्म दे दिया जाए? मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, तुम भी सुनो, मैं तुम्हें बताऊं एक वाकया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, कहने लगी कि अय अल्लाह के नबी, मेरा शौहर तो चला गया, मेरे बाप बीमार हैं, क्या मैं अपने बाप की इयादत के लिए जा सकती हूँ? मेरे शौहर ने ये कह दिया था क्या है मेरी बीवी जब तक मैं घर पे वापस ना जाऊं तुम घर छोड़कर ना जाना। कहा अल्लाह के नबी ने कि तुम उसका इंतजार करो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। वो गई और घर पे इंतजार करने लगी, यहां तक के मायके से खबर आई, ओ मेरी बेटी तेरे बाप का इंतकाल होने वाला है, जहां कुनी के आलम में है, तू अपने बाप को देख ले, तेरा बाप याद कर रहा है। कहा अल्लाह के नबी, मेरे बाप का ऑर्डर आ रहा है और मेरे शौहर का ऑर्डर यह कि घर की चौखट को ना छोड़ूं, क्या करूं? कहा अपने शौहर की इताअत कर, अपने घर की चार दीवारी में बंद रहे। इंतकाल हो गया, खबर आई, मेरी बेटी तेरे बाप का इंतकाल हो गया और तू देख ले अपने बाप की लाश को। ओ मेरी माँ और बहनों, ईद के मौके पर भेड़ और बकरियों की तरह भीड़ लगाई थी तुमने, कोई अपनी खाला के पास, कोई अपने मायके में जा रहा है, लगता था मऊ की सरजमीन पर मर्दों की नहीं औरतों की हुकूमत है। ऐसा नजर आया जबकि औरत घर से उस वक्त निकल सकती है जब उसको बहुत ही जरूरी हो जाना, बहुत ही जरूरी हो जाना, तब वो घर से निकले, बिला जरूरत घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। इल्ज़मना बुयूतकुन्ना या माशरन निसा, औरतों तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ लो और बिला जरूरत तुम घरों से बाहर न निकलो। सुनो, बाप का इंतकाल, नबी ने फरमाया कि फरमाबरदारी शौहर की कर, घर की चौखट को मत छोड़। जनाजा बाप का उड़ रहा है, बीवी और उसकी बेटी अपने घर में मौजूद है। शौहर का हुक्म मानती हुई, नबी के फरमान को जिंदा करती हुई वो जनाजे में नहीं गई, अपने बाप की लाश को देखने न गई। कब्र में उतार दिया गया बाप को। इस वक्त भी उम्मीद थी शायद बेटी आकर अपने बाप की लाश को देख ले, लेकिन नबी के फरमान को उसने बालाए ताक न रखा और फौरन हुक्म मानती हुई अपने घर पे रही, शौहर की इताअत करती हुई दफन कर दिया गया। जिस दिन बाप को दफन किया गया उसी रात में शौहर भी आ गया। जब शौहर ने सुना मेरी बीवी के बाप का इंतकाल हो गया, फौरन आपने कहा उसके शौहर ने कि ऐ मेरी बीवी तुम अपने बाप के इंतकाल के मौके पर क्यों नहीं गई थी? काब का हुक्म था, नबी ने फरमाया था कि अपने शौहर का हुक्म मान। क्यों मेरी बीवी? इसका मतलब ये तो न था, मेरे कहने का मकसद ये तो न था कि तू अपने बाप के इंतकाल के मौके पर भी अपने बाप को देखने के लिए न जा। कौनैन के ताजदार आ रहे हैं, दस्तक दी, दरवाजा खोला, सहाबिया ने पर्दा किया। आए अल्लाह के नबी, आपने मेरी बीवी को रोक दिया है, अपने बाप को देखने नहीं गई। कहा आए मेरे दोस्त, आए मेरे सदीक, आए मेरे जानिसार, आए सहाबी रसूल और कौनैन के ताजदार के उम्मती, तुझे नहीं मालूम तेरे बाप, तेरे शौहर के कितने गुनाह थे, इस औरत के बाप के कितने गुनाह थे, तू क्या जाने?
لیکن اے میرے پیارے امتی صحابی، میں یہ بشارت دینے آیا ہوں، میں یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تیری بیوی نے اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی اور اپنے باپ کو دیکھنے نہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو بیوی کی یہ اطاعت و فرما برداری اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس نے تیرے اے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اس نے تیرے بیوی کے باپ کو اس نیکی کی وجہ سے، اس جذبہ خیر کی وجہ سے، اس نیک عمل کی وجہ سے، شوہر کی اطاعت کی وجہ سے تیرے سسر کو یعنی تیری بیوی کے باپ کو جنت کے اندر داخل کر دیا، جنت کے اندر داخل کر دیا۔ یہ تیرے سسر کو درجہ ملا۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا دیکھیے شوہر کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ہاں، اس موقع پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بیوی جو اسلام نے رکھی ہیں وہ جائز نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور اس قسم کی بہت سی باتیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں دو مولوی صاحب کہہ کے گئے ہیں تو ہم 2 کریں گے 3 کریں گے، ورنہ وہی ہوگا نا، چنے کی دال گرے گی چھینکے کے نیچے، کہو گے اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ناجائز، آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب ایک سے کوئی کام نہ بگڑ رہا ہو، سب معاملہ حل ہو رہا ہو، تو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی سے سیکھو۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی دوسری شادی کا نام نہیں لیا، لیکن تعدد ازواج بیویوں کی زیادتی 4 تک رکھا جا سکتا ہے، لیکن انصاف کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ رہو 1 ہفتہ، دوسرے کے ساتھ رہو 1 مہینہ، ایک کو کھلاؤ چکن مرغے کا گوشت اور دوسرے کو سنت رسول لوکی بھی نصیب نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ نیک، آپ انصاف کے ساتھ 2 نہیں 3 بیوی 4 بیوی رکھ سکتے ہیں، لیکن انصاف کے ساتھ سب کے درمیان آپ انصاف کریں۔ موجودہ دور میں یہی چیز ہے۔ دیکھیے اسلام نے جو 4 شادیوں کی اجازت دی، وہ بہت ایک راستہ بیچ میں کھول دیا۔ پورے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آل ورلڈ، پورے دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہندوستان ٹائمز کے اندر جن سنکھیا آئی، تعداد جوڑی گئی، تو اس میں مرد سے 3 گنا زیادہ عورتیں، مرد سے 3 گنا زیادہ عورتیں۔ اب آپ خود غور کر کے یہ بتائیں کہ اگر ایک مرد ایک عورت سے شادی کر لے تو بقیہ جو عورتیں بچ رہی ہیں وہ کہاں جائیں؟ ارے 75 عورتیں 25 مرد، 25 مرد نے 25 عورتوں سے نکاح کر لیا، 50 عورتیں جو بچی وہ کہاں جائیں؟ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو 2-2 لاکھ کا 1-1 لاکھ کا جہیز دیا ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے 1 لاکھ اور 2 لاکھ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ 50-50 ہزار کی ساڑی بناتے ہو، اتنی بڑی مہنگی ساڑی بناتے ہو، تمہارے لیے کیا بڑی بات ہے؟ لیکن خدا را سن لو، امیری اور دولت تمہارے کام نہ آئے گی۔ ان خودکشی کرنے والی لڑکیوں کی سسکیاں تمہیں جینے نہ دیں گی، ان کے جسموں سے نکلنے والی روح تمہیں جینے نہ دے گی، ان کے جسم سے پرواز ہونے والی روح تمہیں جینے نہ دے گی۔ آؤ آؤ مسلمانوں، تمہیں تو ابو بکر جیسا کردار پیدا کرنا چاہیے، عمر جیسا کردار پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر تنگی میں بھی رہ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے اپنی بیٹی سے حضرت عائشہ سے فرمایا، او میری بیٹی عائشہ، میرے انتقال کے بعد میرے پاس جو باغ ہے اس باغ کو تم حضرت عمر کے حوالے کر دینا، جو خلیفہ بنے اس کے حوالے کر دینا، تاکہ وہ بیت المال میں اس کو جمع کر دے، اس کو لے لے، بیت المال کے حوالے کر دے۔ لہذا جب ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ امیر المومنین کے پاس گئی، کہا اے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ابو یہ باغ جو ان کا ذاتی پراپرٹی میں تھا، یہ باغ بیت المال کو دے دیا ہے، آپ کو دیا، بیت المال میں جمع کر لیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے میں نے، میرے ابو نے کہا میں نے دے دیا، میں نہیں جانتی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تمہارے باپ ابو بکر اتنے اچھے تھے، اتنے اچھے تھے کہ وہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ انتقال سے پہلے بھی یہ باغ بیت المال میں وقف کر گئے تاکہ کوئی مرنے کے بعد بھی ان کی زندگی پر الزام نہ لگائے۔ تمہارے باپ کسی کو شکایت کا موقع دینا نہیں چاہتے تھے۔ مسلمانوں بہت سوچ چکے ہو، کسی کو شکایت کا موقع نہ دو۔ میرے دوستو ابھی کچھ باتیں اور ہیں، میرے دوستو 15-20 منٹ میں
تم سے اور چاہتا ہوں، تھوڑا بیٹھ جاؤ، ایک اور آپ کے سامنے واقعہ رکھ رہا ہوں، اگرچہ دردناک نہیں لیکن سیرت رسول کا واقعہ ہے، ذرا سنو۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو ان کے لیے وظیفہ یہ شرط ہوئی کہ کتنا وظیفہ دیا جائے، میٹنگ ہوئی کہ کتنا وظیفہ دیا جائے۔ سن لو، مجلس میں حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں اور بہت سے صحابہ ہیں۔ کہا عمر خلیفہ ہے، کتنی تنخواہ ہو، کتنا وظیفہ دیا جائے؟ تو وظیفے میں یہ شرط پایا، یہ نہ زیادہ نہ کم، درمیانی وظیفہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر کو درمیانی وظیفہ ملنے لگا۔ پھر ایک لمبی مدت کے بعد لوگوں نے کہا عمر کو جو وظیفہ دیا جا رہا ہے وہ کم ہے، تھوڑا بڑھا دیا جائے۔ سب نے کہا، علی نے، عثمان نے، زبیر نے، طلحہ نے، کہ میری ہمت نہیں کہ عمر کا وظیفہ بڑھانے کی بات عمر سے کہوں۔ تو کہا ان کی بیٹی حفصہ کو بلاؤ، ان کو بھیجو کہ کچھ لوگ آپ کا وظیفہ بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کیا برداشت کریں گے؟ لوگوں نے کہا کہ اے حفصہ، تم اپنے باپ کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا کہ کچھ لوگ وظیفہ بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو یہ مت بتانا کہ طلحہ نے کہا، زبیر نے کہا، عثمان نے کہا، میرے نام مت بتانا، اللہ کا واسطہ دیا میرے نام نہ بتانا۔ حضرت حفصہ جب عمر فاروق کے پاس گئیں فوراً کہنے لگی کہ میرے جو ہے ابو جان، کچھ لوگ آپ کا وظیفہ بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے اس تنخواہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بتائیے آپ کی کیا رائے ہے، آپ بڑھوانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا ہے میری بیٹی، مجھے ان کے نام بتاؤ جو میرا وظیفہ بڑھانا چاہتے ہیں، مجھے ان کے نام سے آگاہ کرو۔ کہنے لگی انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا ہے، میں ان کے نام نہیں بتا سکتی، اگر آپ کو وظیفہ بڑھوانا ہو تو بتائیے، میں ان سے کہہ دیتی ہوں۔ فرمایا اے میری بیٹی حفصہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون لوگ ہیں جو میرے وظیفے کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے میرے وظیفے کو بڑھانے کی بات کی ہے، اگر مجھے پتا چل جائے کہ کون ہیں جنہوں نے میرے وظیفے کو بڑھانے کی بات کی ہے، تو اگر عمر کو ان کے نام پتا چل جائے، عمر کو ان کے بارے میں پتا چل جائے، تو میں مارتے مارتے ان کے چہرے بدل دوں گا، مارتے مارتے ان کے چہرے بدل دوں گا، مارتے مارتے ان کے چہرے کا رنگ بدل دوں گا۔ یعنی اتنے خفا ہوئے، تھوڑی سی دولت میں قناعت کر لیا کرتے تھے۔ تمہیں تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، دولت کمانا برا نہیں ہے، دولت کو جائز طریقے سے کماؤ، جائز مقام پر خرچ کرو، جائز طریقے سے کماؤ، جائز مقام پر خرچ کرو۔ مسلمانوں، جائز دینے والوں، ایک واقعہ صرف اور سن لو، میں جانتا ہوں چپل جوتے زیادہ اٹھنے لگے ہیں، جا رہے ہیں، ایک واقعہ اور سن لو۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، جہیز دینے والوں پہلے لوگ کیا دیا کرتے تھے اور آج تو اپنی بیٹی کو کیا دے رہا ہے؟ ٹی وی بھی دے رہا ہے، ویڈیو بھی دیتا ہے، ماروتی بھی دے رہا ہے، ہیرو ہونڈا بھی دے رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیمار ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیمار ہوئے، بھروسہ دیکھیے کتنا زیادہ۔ جب عبداللہ ابن مسعود بیمار ہوئے تو حضرت عثمان غنی ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ فرمایا آئے عبداللہ ابن مسعود، تم بیمار ہو، کیسے بیمار ہوئے، کیا کیا؟ کیا ڈاکٹر کو، حکیم کو بلاؤں؟ بولے حکیم ہی نے تو بیمار کیا، بولے حکیم ہی نے تو بیمار کیا۔ کہنے لگے کہ کیا کروں، کیا میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بولے میرے لیے دعا کر دو۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میرے لیے دعا کر سکتے ہو؟ بولے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ عثمان غنی نے کہا کہ اے عبداللہ، میں کچھ وظیفہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، بیت المال سے تم اسے قبول کر لو، وہ ہر مہینے تمہیں ملے گا۔ کہنے لگے عثمان غنی سے، اے عثمان، عبداللہ ابن مسعود نے کہا اے عثمان، وظیفہ اپنے پاس رکھ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا آپ کو نہیں ہے، آپ کی دو بیٹیاں ہیں، جوان ہو چکی ہیں، آپ کی بیمار ہیں، پتہ نہیں انتقال کب ہو جائے۔ اے عبداللہ، آپ کے انتقال کے بعد یہ وظیفہ، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ جو ہے بیت المال سے ملنے والا وظیفہ آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا، اس کو لے لو۔ فرمایا مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے بھی اس وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اے عثمان نے کہا اے عبداللہ میری بات مان جاؤ۔ بولے اے عثمان، تو میری عاقبت کو برباد کر رہا ہے، اے عثمان تو میری آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ کہا عثمان غنی نے نہیں اے عبداللہ، میں یہ وظیفہ دوں گا، تم لے لو، تمہارے انتقال کے بعد یہ وظیفہ تمہاری بیٹیوں کے کام آئے گا، تمہاری بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، دونوں بیٹیاں جوان ہیں، تمہارے یہ وظیفہ ان بیٹیوں کے کام آئے گا۔ عبداللہ ابن مسعود روتے ہوئے کہنے لگے اے عثمان، مجھے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میری بیٹیوں کے لیے بھی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر عثمان نے کہا کہ بیٹیوں کے کام آئے گا، لے لو۔ بولے نہیں ہے عثمان، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے۔
ہائے ہائے جہیز دینے والوں تو اپنی بیٹی کو ایک طرف ٹی وی بھی دیتا ہے, دوسری طرف قرآن بھی دے رہا ہے. یہاں تعلیم دیکھو, عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ آئے عثمان میری بیٹیوں کو وظیفہ نہ دے, وظیفے کی ضرورت نہیں. عثمان نے کہا لے لو, بیٹیاں روزی روٹی ان کے بھوک مریض میں کام آئے گا, ان کو جب کچھ نہیں ہوگا تو اپنی روزی روٹی تو حاصل کر سکتی ہیں. کہنے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. آئے عثمان میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے, سورہ واقعہ سکھلا دی ہے, اور میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے جس گھر میں روزانہ سورہ واقعہ پڑھی جائے گی, جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی, اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا, اس گھر میں کبھی محتاجگی داخل نہ ہوگی, اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہ آئے گا, کبھی بھی محتاجگی نہ گھسے گی. مجھے اے عثمان تیرے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے رب کی دی ہوئی نعمت کی ضرورت ہے. میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے. مسلمانوں تم اپنی بیٹیوں کو جہیز دے رہے ہو یا اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دے رہے ہیں. یہ چند بنیادی باتیں میں نے 2:45 بجے تک کہی ہیں. اس 3 گھنٹے کی تقریر کا جو بھی رزلٹ ہو مسلمانوں صحیح سے اس کو قبول کر لینا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا صحیح صورتحال آپ کے سامنے رہی ہوگی. اور جو لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس جہیز جیسی بری چیز کو اپنے معاشرے سے ختم کریں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار الہ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو نماز کا وقت قریب ہے, 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ جو ہے گھوڑا بیچ کے سوئیں, نماز کا وقت ہے, آپ نماز پڑھ کے سوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جمیع مسلمانوں کو نمازی بنائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.